والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. كذب أصحاب الأيكة جھٹلایا جنگل والوں نے مرسلین پیغمبروں کو اذ قال لهم شعیب جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے واطیعون اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں سوال نہیں کرتا تم سے کسی معاوضے کا ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے اوفوا الکیل پورا کرو آپ کو ولا تکونوا من المخسرین اور نہ ہو تم کمی کرنے والوں میں سے وزنوا اور تم تولو بالقسطاس المستقیم سیدھی ترازو کے ساتھ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے واتقوا الذی خلقکم اور ڈرو تم اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوقات کو پیدا کیا جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے۔ یہ قوم کس کی اولاد میں سے تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں۔ 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا ذکر تو قرآن کریم میں موجود ہے، باقی 3 بیٹوں کا ذکر تورات اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مدین، مدائن اور کیدار۔ یہ 3 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین ہی کی اولاد کی قوم مدین کہلائی، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہاں پر اس قوم کے لیے اصحاب الایکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایکہ کہتے ہیں وسیع جنگلات کو، جنگل کو، جہاں پر یہ لوگ جو بستی تھی اس کے آس پاس وسیع جنگلات تھے، بڑے بڑے جنگلات تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مدین بین الاقوامی منڈی تھی، تاجر دور دراز سے یہاں پر سامان لاتے، خرید و فروخت کرتے، بہت سارے سلسلے ہوتے۔ شعیب علیہ السلام کی یہ قوم مدین کے اندر بھی 2 بیماریاں تھیں، مشرک تو تھے ہی تھے، دوسری بیماری یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور ان کو ان کے جرم سے منع کیا، تو قرآن کہتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جنگل والوں نے پیغمبروں کو۔ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اذ قال لهم شعیب جب کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم کفر سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کے آیا ہوں، امانت دار۔ دیکھیں سارے انبیاء کرام نے آ کر سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ دیکھو لوگوں میں امانت دار رسول ہوں۔ یہ قولی ایمانت بڑی اہم ہوتی ہے۔ مال کے اندر خیانت کرنا بھی بہت برا ہے، لیکن باتوں کے اندر خیانت کرنا یہ اور بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ گفتگو میں خیانت کر دینا یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جھگڑوں تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اگر یہاں سے بات آدھی سنی، آگے جا کے تو اپنی طرف سے ملا کر بھیج دی، تو یہ گفتگو میں خیانت ہو گئی، باتوں میں خیانت ہو گئی۔
قول میں خیانت ہو. اس لیے ہر رسول نے آ کے پہلے یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھو لوگوں میں امانت دار ہوں، باتوں کے اعتبار سے بالکل امین ہوں، قولی اعتبار سے بالکل امانت دار ہوں. جو بات مجھے رب نے دی ہے وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں، نہ تو اس کے اندر میں کمی کر رہا ہوں نہ زیادتی کر رہا ہوں. تو کسی کی کسی بات کو جب آگے پہنچایا جائے تو اس کے اندر کمی بیشی کر دینا یہ بات کے اندر خیانت ہو جاتی ہے. تو اس لیے رسول نے پہلے آ کے بتلا دیا کہ ہم اس میں خیانت نہیں کرتے، ہم حق بات جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے وہی تم تک پہنچا رہے ہیں. فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لو اور میری اطاعت کر لو. اور اے میری قوم وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ بھی تمام پیغمبروں نے یہی آ کر اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اتنی بات ہے کہ تم ہماری بات مانو، اللہ رب العزت کے در پہ آ جاؤ. اللہ کی طرف بلانے والے تھے پیغمبر، بس ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اللہ کی مانو. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی یہ قوم کو جو پہلا پیغام تھا یہ بتلا دیا. اور دوسرا پیغام جو ان کے اندر دوسری بیماری تھی، اوف الکیل، ماپ تول پورا کرو. پیمانے جس پیمانے کے ساتھ ان کے ہاں لینے کے پیمانے اور ہوتے تھے، دینے کے پیمانے اور ہوتے تھے. ولا تکونوا من المحسنین، اور نہ ہو تم کمی کرنے والوں میں سے، جو پیمانہ تم نے دینے کے لیے رکھا ہے وہی دینے کے لیے بھی استعمال کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے اوپر تولو، اڑتا ہوا ترازو نہ تولو بلکہ جھکتا ہوا سیدھا ترازو تولو. یہ لوگ چونکہ منڈی کے اندر وزن کے اندر کمی پیشی کرتے تھے. یہ جو جتنی بیماریاں اس سے پہلے باقی قوموں کے اندر بیان میں، ساری بیماریاں ایک ایک کر کے اس امت کے اندر پائی جا رہی ہیں. ناپ تول میں کمی بھی یہاں پائی جا رہی ہے، شرک بھی یہاں پایا جا رہا ہے، پیغمبروں کی تکذیب، پیغمبروں کے خلاف باتیں، پیغمبروں کی بات نہ ماننا، سارے جرائم یہاں پر پائے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم سیدھا ترازو تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ناپ تول بھی پورا کرو، لوگوں کو پوری چیز دو، پوری رقم دو، پیسے دو. اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے بھی نہ پھرو. یہ فساد کیسے بچاتے تھے؟ دو طرح سے. انہیں پتا تھا کہ لوگ ان کے علاقے میں آتے ہیں، یا بین الاقوامی منڈی ہے جہاں پہ آ کے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو راستے میں انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے جو بتا دیتے تھے ان کو کہ آج فلاں قافلہ آ رہا ہے، اس کے پاس سونا ہے، فلاں قافلہ آ رہا ہے اس کے پاس چاندی ہے، فلاں قافلہ آ رہا ہے ان کے پاس یہ سامان ہے. تو یہ اپنے بندے راستے میں بھیج دیتے تھے اور ان کو لوٹ لیتے تھے. ایک فساد تو یہ بچاتے تھے. دوسرا ڈکیتیاں بھی کرتے اور ساتھ ساتھ ادھر سے آنے والے قافلوں کو یہ کہتے کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا بابا ہے، اس کی یہ حلیہ ہے، اس کا یہ حلیہ ہے اور یہ باتیں کرتا ہے، خبردار اس کی بات نہ سننا. تو اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کی توحید کی بات سننے سے روکنے والا فساد بھی وہ کرتے تھے. حق سے بھی لوگوں کو روکتے تھے اور مال بھی چھین لیتے تھے. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے واتقوا الذی خلقکم، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور اس تم سے پہلی ساری مخلوقات کو پیدا کیا. تو وہ رب ہے تمہارا بھی، تم سے پہلی مخلوقات کا بھی رب ہے، وہ تمہیں بھی پال رہا ہے، تم سے پہلی مخلوقات کو بھی پالنے والا ہے. تو جو رب ایسا ہے اسی کی بات مانو، اس سے ڈر جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کی توحید میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. بس یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. اگر یہ بات مانو گے تو کامیابی ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر جس طرح پہلی قوم ہلاک ہوئی تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ